बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात, इस्लामी सूफी बुजुर्गों, उलमा कराम की मालूमाती वीडियोज़ में हम बाबा शादी शहीद की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बाबा शादी शहीद इस्लामी तारीख की एक अहम शख्सियत और बरसगीर पाक हिंद की सूफी रवायत 16वीं सदी के आखिर में 1580 के लगभग जब राजपूत कबीले के घराने में पैदा हुए, जो कि आजकल जदीद हिंदुस्तान है। इनकी जाय पैदाइश अक्सर कश्मीर के खित्ते से वाबस्ता है, जो सकाफती और रूहानी विरसे से मालामाल है। जब राजपूत अपनी जंगी सालियतों और अपने आबाई हिंदू रवायत की पासदारी के लिए जाने जाते थे, जिसने बाबा शादी की इब्तदाई जिंदगी और आलमी नजरिया पर गहरा असर डाला। एक राजपूत खानदान में परवरिश पाने वाले बाबा शादी की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जो इज्जत, बहादुरी और वफादारी की कदर करता था। ताहम इनके इब्तदाई सालों की रूहानी आबो हवा ने भी इनके अकायद और ख्वाहिशात की तकमील में अहम किरदार अदा किया। कश्मीर इस अरसे के दौरान हिंदू मत, बुद्ध मत और इस्लाम की बढ़ती हुई मौजूदगी समेत मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती असरात को पिघलने वाला बर्तन था। रवायत के इस संगम ने इन्हें मतबो रूहानी ख्यालात से रोशनास कराया, जो बाद में इस्लाम की तरफ इनके अपने सफर को मुतासर करने लगा। छोटी उम्र से ही बाबा शादी ने गहरी जहानत और इल्म की प्यास का मुजाहरा किया। उन्होंने रवायती तालीम हासिल की, अपनी बरादरी में राइज, मतून और तालीमात का मुताला किया। हिंदू सहीफों और इस्लामी तालीमात के बयानात दोनों के बारे में इनकी इब्तदाई नुमाइश ने इनमें रूहानी हिकमत के लिए गहरा एहतराम पैदा किया, चाहे इसका कोई भी जरिया हो। ये अनोखा नुक्ता नजर बाद में इसके हिंदू वर्से और इसके नए इस्लामी अकीदे के दरमियान खलीज को खत्म करने में मदद करेगा। बाबा शादी की रस्म तालीम का आगाज इनके राजपूत सकाफत की रवायती तालीमात से हुआ, जहां उन्होंने अपने अब्बाओ इजदाद की बहादुरी और रवायत के बारे में सीखा। इस जंग और हुक्मरानी के असूल सिखाए गए, जो राजपूतों में बहुत कदर की निगाह से देखे जाते थे। ताहम जैसे जैसे वो बड़े होते गए, इनकी तजस्सुस के इस इस्लाम की तालीमात की तलाश करने पर उकसाया, जो खुद खित्ते में नुमायां हो रही थी। इस्लाम में इनकी दिलचस्पी इस वक्त गहरी होती गई जब वो कश्मीर का दौरा करने वाले मुस्लिम उलमा और सूफिया के साथ मशगूल हुए। उन्होंने इनकी रहनुमाई में कुरान और हदीस का मुताला किया, खुद को पैगम्बर इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के बुनियादी असूल में गर्क कर लिया। इनका मुताला सिर्फ मजहबी किताबों तक महदूद नहीं था। उन्होंने तसूफ की भी खोज की, जिसमें अंदरूनी पाकीज़गी, खुदा से मोहब्बत और इलाही के साथ ज़ाती तअल्लुक़ की अहमियत पर जोर दिया गया। बाबा शादी की तालीम रूहानी सच्चाई की ख्वाहिश से निशानजद थी, जिसकी वजह से वो पूरे दिल से इस्लाम की तालीमात को अपनाते थे। इस्लाम में इनका सफर महज एक इल्मी असूल नहीं था, ये एक गहरा रूहानी तजर्बा था, जिसने जिंदगी और वजूद के बारे में इनकी समझ को बदल दिया। वो खास तौर पर सूफी मोहब्बत और इताअत पर जोर देते और असूलों से मुतासर हुए, जो सकाफती तौर पर मतुआ खत्ते में इनके तजर्बात के साथ गहराई से गूंजते हैं। तो दोस्तों, बाबा शादी के इस्लाम कबूल करने से इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। अकीदा कबूल करने का इनका फैसला सूफी अरफान और उलमा के साथ इनकी बातचीत से मुतासर हुआ, जिन्होंने अपने कौल और फेल से इस्लाम की तालीमात को रोशन किया। आलमगीर भाई चारे का ख्याल और खुदा और इंसानी से मोहब्बत पुरजोर ने इसके अंदर एक राग जमा दिया। इनकी तब्दीली को तसूफ की तालीमात के साथ ज़ाती तअल्लुक़ से मजीद मजबूत किया गया, खास तौर पर चिश्ती हुक्म के, जो रूहानियत के लिए अपने जामिया नुक्ता नज़र के लिए जाना जाता था। मोहब्बत, शफकत और खिदमत पर सूफियों का जोर इनकी राजपूत इक़्तिदार के साथ गूंजता है, जिससे इनकी सकाफती विरसे और नए अकीदे का अहम मतरास होता है। अकायद की इस तरकीब ने इसे एक मुनफरद शख्स बनाने के काबिल बनाया, जिसने इनकी राजपूत जड़ें और इस्लाम से वाबस्तगी दोनों का एहतराम किया। अपने नए अकीदे को आकाश करते हुए एक अहम इकदाम में
بابا شادی نے ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی بابر کی بیٹی سے شادی کی۔ اس شادی نے نہ صرف اس کے اسلام سے وابستگی کو تقویت بخشی بلکہ اسے اس وقت کے وسیع تر سماجی اور سیاسی منظرنامے میں بھی جوڑ دیا۔ یہ ثقافتوں اور روایت کے اتحاد کی علامت ہے، مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان مکالمے اور آفہم و تفہیم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بابا شادی شہید صوفی روایت میں ایک قابل احترام شخصیت کے طور پر ابھرے، جو اپنی تقوی، عاجزی اور روحانی خدمت کے عزم کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات نے اندرونی تحقیر، خدا سے عقیدت اور انسانیت کے لیے محبت کی آبیاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک صوفی ماسٹر کے طور پر انہوں نے متنوع پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، جو ان کے جامع نقطہ نظر اور گہری روحانی بصیرت کی طرف راغب ہوئے۔ ان کا روحانی صبر خدمت اور سماجی بہبود کے لیے گہری وابستگی سے نمایاں تھا۔ بابا شادی کا خیال تھا کہ حقیقی روحانیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پیروکاروں کو خیراتی سرگرمیوں اور احسان کے کاموں میں مشغول ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس کی تعلیمات نے اس خیال کو فروغ دیا کہ خدا کے لیے محبت فطری طور پر کس کی ساتھی مخلوق کے لیے محبت تک پھیلی ہونی چاہیے، چاہے ان کا مذہبی یا ثقافتی پس منظر کچھ بھی ہو۔ بابا شادی کا اثر ان کی قریبی برادری سے آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے کشمیر میں مختلف گروہوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی موجودگی اور تعلیمات نے مختلف عقائد کے لوگوں کے درمیان اتحاد کے احساس میں توان کیا، باہمی احترام اور تعاون کے ماحول کو فروغ دیا۔ روحانیت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر، جس نے اختلافات کی بجائے مشترکہ اقتدار پر زور دیا، ان کی میراث کا سنگ بنیاد بن گیا۔ اپنی تعلیمات کے علاوہ بابا شادی اپنی شاعری کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جس میں ان کی روحانی بصیرت اور الہی کے تڑپ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی آیات اکثر محبت، حقیقت اور سچائی کی تلاش کے موضوع کو عکاسی کرتی ہیں، جو اس کی پیروکاروں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے گونجتی ہیں۔ ان کی شاعری پیچیدہ روحانی تصورات کو متعلقہ اور قابل رسائی انداز میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بن گئی، اور ایک قابل احترام روحانی رہنما کے طور پر ان کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ بابا شادی شہید کا انتقال 17ویں صدی کے اوائل میں سن 1630 عیسوی کے قریب ہوا۔ ان کی وفات سے کشمیر کی روحانی تاریخ کی ایک اہم باب کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر نے ان کے پیروکاروں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جو انہیں ایک مقدس شخصیت اور روحانی رہنما کے طور پر مانتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد کشمیر میں ان کے اعزاز میں ایک مزار تعمیر کیا گیا۔ یہ مزار، جسے بابا شادی شہید کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، صوفی پیروکاروں ان کی تعلیمات کے مداحوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا ہے۔ مزار اس کے مستقل اثر و رسوخ اور اس کے پیروکاروں اور اس کے لیے گہری احترام کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہوا ہے۔ مزار کی تعمیر کا آغاز ان کے عقیدت مند شاگردوں نے کیا، جنہوں نے ان کی یاد کو عزت دینے اور اس کی بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ ان کی تعلیمات آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ مزار میں پیچیدہ آرٹیکل ڈیزائن، متحرک خطاطی اور پھولوں کے نذرانے پیش کیے گئے، جو اس محبت اور حقیقت کی علامت ہے جو اس کے پیروکار اپنے پیارے آقا کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ یادگاری عکاسی اور روحانی میل جول کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں زائرین آشیرواد حاصل کرنے اور بابا شادی کی روح سے جڑنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ بابا شادی شہید کا اثر ان کے روحانی تعلیمات سے باہر ہے۔ انہوں نے ایک ایسے خطے میں ثقافتی اہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا جہاں اکثر مذہبی اور نسلی تنوع پایا جاتا ہے۔ تصوف کے بارے میں ان کا نقطہ نظر حدوں سے بالاتر ہے، محبت، ہمدردی اور افہام و تفہیم جیسی آفاقی اقتدار پر زور دیتا ہے۔ یہ شمولیت بہت سے لوگوں میں گونجتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں میں اتحاد کے احساس کو فروغ دیا اور کشمیر کے روحانی ورثے کی بھرپور اس میں حصہ لیا۔ بابا شادی کی تعلیمات نے وقت اور سخاوت کے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بے شمار افراد کو متاثر کیا ہے۔ ان کی وراثت کو شاعری، موسیقی اور فن سمیت مختلف شکلوں میں منایا جاتا ہے، جو اصلی ثقافت اس کی روحانی بصیرت کے پائیدار اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے مزار پر ہونے والے سالانہ اجتماعات مختلف پس منظر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جس سے اجتماعی عبادت اور روحانی عکاسی کے لیے ایک جگہ پیدا ہوتی ہے۔ محبت اور خدمت پر
ان کا زور جدید روحانی متلاشیوں کے ساتھ گونجتا رہتا ہے، جو انہیں ان لاجواب اصولوں کی یاد دلاتا ہے جو تصوف کے مرکز میں ہیں۔ بابا شادی کی تعلیمات لوگوں کو الہی کے ساتھ مخلصانہ تعلق استوار کرنے اور اپنی زندگی میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی اقتدار کو مجسم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بابا شادی شہید کی زندگی اور تعلیمات صوفی روایت اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تاریخ کے اندر ایک گہرے ورثے کی نمائندگی کرتی ہے۔ محبت، ہمدردی اور روحانی خدمت کے لیے انہوں کی بستگی سچائی اور حکمت کے متلاشیوں کو تاریخ دیتی ہے۔ کشمیر میں ان کے لیے وقف مزار ان کے پائیدار اثر و رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جو ان زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے جو ان کی تعلیمات سے تاریخ اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں، تعلیمات اور اس کمیونٹی کے ذریعے جس کو انہوں نے پروان چڑھایا، بابا شادی شہید نسلوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں، جو ہمیں محبت کی طاقت اور روحانی روشن خیالی کے راستے پر باطن کی پرورش کی اہمیت کو یاد دلاتے ہیں۔ صوفی روایت میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ان کی شناختیں ہمیشہ کے لیے خطے میں اسلامی ورثے کا ایک اہم حصہ رہی ہیں، جو ان کی روحانی سفر میں جاننے والوں کے لیے روحانی رہنمائی کی روشنی کا کام کرتی ہیں۔ ان کی میراث افراد کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جو کہ اپنی روح کی گہرائیوں کو تلاش کرے، الہی کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم کرے اور اپنی زندگی میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے اقتدار کو مجسم کرے۔ اس کے ساتھ ہمیں کل تک کے لیے اجازت۔ تو دوستو، کل ہم اسلامی اسکالر صوفی سنت شیخ بدر الدین کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ بیان کریں گے۔ تو کل تک اجازت۔